ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ افرأیتم النار التی تورون، تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے اس آگ کے بارے میں بتاؤ جو تم دو تر لکڑیوں سے روشن کرتے ہو، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ہم ہی اسے پیدا کرنے والے ہیں۔ تو جب تم نے میری قدرت کو پہچان لیا تو میرا شکر ادا کرو اور دوبارہ زندہ کرنے پر میری قدرت کا انکار نہ کرو۔ اہل عرب اس زمانے میں دو مخصوص لکڑیوں کو ایک دوسرے سے رگڑ کر آگ جلایا کرتے تھے۔ اوپر والی لکڑی کو وہ زند اور نیچے والی لکڑی کو زندہ کہتے تھے، اور جن درختوں سے یہ لکڑیاں حاصل ہوتی تھیں انہیں مرق اور عفار کہتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے فی زمانہ ہمارے لیے ایندھن حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع جیسے کوئلہ، گیس اور تیل وغیرہ ظاہر فرما دیے ہیں، اور ان سے ہم آسانی کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ جس طرح اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جسے رگڑ کر ایندھن حاصل کیا جاتا تھا، اسی طرح کوئلہ، گیس اور تیل وغیرہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ لہذا ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ہم نے اسے یادگار بنایا اور جنگل میں سفر کرنے والوں کے لیے نفع بنایا۔ فسبح باسم ربک العظیم، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگ کے دو فوائد بیان فرمائے۔ پہلا فائدہ یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس آگ کو جہنم کی آگ کی یادگار بنایا تاکہ دیکھنے والا اس آگ کو دیکھ کر جہنم کی بڑی آگ کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ سے اور اس کے عذاب سے ڈرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آگ بھی کافی گرم ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ اس سے 69 یعنی 69 حصے زیادہ گرم ہے، اور ہر حصے میں اس کے برابر گرمی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ارشاد فرمایا کہ آگ کو جنگل میں سفر کرنے والوں کے لیے نفع مند بنایا کہ وہ اپنے سفروں میں شمعیں جلا کر، کھانا وغیرہ پکا کر اور خود کو سردی سے بچا کر اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کے دلائل اور تمام مخلوق پر اپنے انعامات ذکر فرمانے کے بعد اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے عظمت والے رب عز و جل کے نام کی ان تمام چیزوں سے پاکی بیان کریں جو مشرکین کہتے ہیں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، تو مجھے تاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ فلا اقسم، تو مجھے قسم ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ ان جگہوں کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، ان سے مشارق اور مغارب مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے صرف مغارب مراد ہیں کیونکہ ستارے اسی جگہ غروب ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ان سے آسمان میں بروج اور سیاروں یا ستاروں کی منازل مراد ہیں۔ نمبر 3، ان سے شیاطین کو پڑنے والے شہاب ثاقب کے گرنے کی جگہیں مراد ہیں۔ نمبر 4، ان سے قیامت کے دن ستاروں کے منتشر ہونے کے بعد گرنے کی جگہیں مراد ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں علم ہو تو تم اس قسم کی عظمت کو جان لو گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور حکمت کے کمال پر دلالت کرتی ہے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے۔
تفسیر صراط الجنان۔ کفار مکہ قرآن پاک کو شعر اور جادو کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم ارشاد فرما کر ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو قرآن سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، یہ شعر اور جادو نہیں اور نہ ہی یہ کسی کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، بلکہ یہ عزت والا قرآن ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی وحی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بنایا ہے، اور یہ محفوظ اور پوشیدہ کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے، جس میں تبدیل اور تحریف ممکن نہیں، اور نہ ہی اس تک شیاطین پہنچ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔